السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے قلب، جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ اور وہ چیز تھی نماز۔ نماز جو بندے اور رب کے درمیان قرب کا ذریعہ ہے، نماز جو گناہوں سے روکتی ہے، نماز جو مومن کی معراج ہے، اور نماز جو بے چین قلب کو سکون بخشتی ہے۔ اذلان عباس بھی اسی سکون کی طلب میں جا رہا تھا۔ زندگی ایک پہاڑ کی مانند ہے اور ہم سب انسان کوہ پیما، جنہیں چوٹی تک پہنچنے سے پہلے بہت سے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں وہی شخص اپنی منزل پر پہنچ کر کامیابی کا جھنڈا لہرا سکتا ہے جو طوفان کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرے۔ اس نے بہت پہلے کسی کتاب میں یہ جملہ پڑھا تھا اور اس پر عمل بھی کیا تھا۔ اس نے زندگی میں آئی ہر مشکل کو برداشت کیا تھا۔ ہر مصیبت، ہر مشکل کا سامنا اس نے اکیلے ہی ڈٹ کر کیا تھا۔ پھر آج اس نے مدد کے لیے سبحان سے امید کیوں باندھ لی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ انسانوں سے امید نہیں لگاتے؟ وہ تو ہوتے ہی امیدیں توڑنے کے لیے ہیں۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ شام کو عائشہ جب اسے گھر چھوڑ کر گئی، وہ کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس وقت اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ پر چاہے انسان کتنی ہی دیر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، حقیقت پھر بھی نہیں بدلتی۔ آنکھیں کھولنے پر حقیقت کا تماچا چہرے پر آ لگتا ہے۔ زویا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی آنکھ کھلی تھی، جاگتے ہی ذہن میں پہلا خیال شام کے واقعے کا آیا تھا۔ روتا ہوا فہد، درد سے کراہتی اس کی ماں، اور پھر سبحان، وہ بھی کسی مشکل میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا۔ تو پھر شادی کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے اندر سے کسی نے آواز دی تھی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔ شاید وہ بدل جائے۔ خود کو تسلی دے کر اس آواز کو دبانا چاہا۔ اور اگر نہ بدلا تو؟ آواز پھر آئی، بے بسی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ انہی آوازوں کو اندر ہی اندر دبانے کی کشمکش میں تھی کہ اذان کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ ساری سوچوں کو سر سے جھٹکتے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی ساری بے سکونی کا حل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی چھپا تھا، اور ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر جب گھر لوٹا تو اس وقت جامنی سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گھر کے باقی مکین ابھی سو رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر آ بیٹھا۔ وہاں کی تمام لائٹس آن تھیں۔ اس نے صوفے کی پت سے سر ٹکایا تو نظریں سیڑھیوں پر پڑی۔ ایک ماہ پہلے والا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا، جب وہ اس کی اور آصف کی باتیں سننے کے بعد غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا اذلان، وہ بیچاری کیا سوچتی ہوگی؟ تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس دن زویا کے جانے کے بعد آصف نے اس سے کہا تھا، آج تک میں نے کسی سے معافی مانگی ہے جو اس لڑکی سے مانگوں گا؟ اس نے کہتے ہوئے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ اس دن کے بعد سے اس نے زویا کو نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ یہاں آتی ہی نہیں تھی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تب آتی ہو جب وہ آفس میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا جب اپنے عقب سے فضل حق کی آواز سنائی دی۔ صاحب، گاؤں سے آیا فضل حق پچھلے 4 سالوں سے ان کے گھر پر ملازمت کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے تھوڑی بہت اردو سیکھی تھی، مگر مکمل طور پر ابھی بھی نہیں سیکھ پایا تھا، اسی لیے اردو اور پنجابی ملا کر بولتا۔ نہیں، ابھی جاگنگ پر جانا ہے، اذلان نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ وہ بھی سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچا تھا کہ کچھ سوچتے ہوئے رکا، مڑ کر فضل حق کو دیکھا جو کچن کی طرف جا رہا تھا۔ جی صاحب۔ فضل رک گیا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مہرین کی دوست جو ہمارے گھر آتی ہے، وہ آخری بار کب یہاں آئی تھی؟ وہ تو جی، فضل نے بال کھجاتے ہوئے یاد کرنا چاہا۔ اونا تو بڑے دنوں تو نہیں آئی، شاید 1 مہینہ۔ اذلان نے لب نیچے سر ہلایا۔ اس کا انداز درست تھا، وہ واقعی اس دن کے بعد سے نہیں آئی تھی۔ وہ مڑا اور تیز سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈیڈ چاہتے ہیں کہ اب ہم دونوں شادی کر لیں۔ وہ دونوں اس دن ڈنر پر سے فارغ ہو کر ریسٹورنٹ سے نکل رہے تھے جب اریج نے اسے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی وہ مسکرا دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتی اریج کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ابھی میں ذرا بزنس کے کچھ جھمیلوں میں پھنسا ہوں۔ جیسے ہی سب کچھ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے، آئی پرامس سب سے پہلے تمہارے ڈیڈ کی یہی خواہش پوری کروں گا۔ وہ اریج کی گاڑی تک پہنچے تو بختیور نے اس کے لیے پچھلے سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دیتے اندر بیٹھ گئی تھی۔
अरीज का ड्राइवर पहले ही ड्राइविंग सीट संभाले बैठा था। बख्तावर दरवाज़ा बंद करने के बजाय थोड़ा आगे को झुका और अरीज की आंखों में देखा। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओ तो मैं इससे पहले ही अपने सारे मसाइल हल कर लूँ, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आई होप तुम मेरी बात को समझोगी। मोहब्बत भरा लहजा। आई कैन अंडरस्टैंड बख्तावर, मैं जानती हूँ तुम मुझे किसी भी किस्म की तकलीफ में नहीं देख सकते, इसीलिए तो मैं ये इसीलिए तो ये सब कर रहे हो। और फिक्र मत करो, जहाँ इतने साल इंतज़ार कर लिया वहीं कुछ और महीने सही। अरीज मुस्कुराई थी। उसके फ़ोन पर मुसलसल होने वाली रिंग उसे माजी के बुलबुले से निकालकर हाल में वापस ले आई थी, जहाँ वो अपने कमरे की बालकनी में रीलिंग पर कोहनियाँ जमाए खड़ा था। बख्तावर ने जेब से फ़ोन निकाल कर देखा, जिस पर अशरफ कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। चेहरे पर नागवारी उभरी। उसने कॉल काटकर फ़ोन पावर ऑफ कर दिया था। वो कुछ देर के लिए सुकून चाहता था, और उसे सुकून सिर्फ तन्हाई से ही हासिल हो सकता था। उसने चेहरा उठाकर आसमान को देखा, जहाँ स्याह बादल छाए हुए थे। उसे स्याह बादल पसंद थे। वो उसके अंदर का मंजर पेश करते थे, खौफ दिलाने वाले, गहरे और अपने अंदर बहुत सी बूंदें समेटे हुए, जो अगर बरस जाएं तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं छोड़ते। उसने आंखें मूंदी और सर्द हवा को चेहरे पर महसूस किया था। यहाँ क्यों बैठी हो? खदीजा ने उसे लॉन में अकेले बैठे देखा तो उसके पास ही चली आईं और कुर्सी धकेल कर उसके अकब में बैठ गईं। वैसे ही अम्मा। जोया कुर्सी पर सीधी हुई और मुस्कुराई। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, सोचा यहीं बैठ जाती हूँ। खदीजा ने सर हिलाया। पहले इस वक्त वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं, मगर 2 दिन पहले वाले वाक़ये के बाद सब मोहल्ले वालों ने अपने बच्चों को उनके घर नहीं आने दिया था, और जोया जानती थी ये सब उसकी गलती थी। ना वो वहाँ जाती और ना ये सब होता। मैंने 1-2 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, जोया ने सरसरी से अंदाज में बताया। किस लिए? वैसे ही मैंने सोचा फारिग बैठने से तो अच्छा ही है कहीं जॉब कर लूँ। खदीजा ने बगौर उसे देखा। वो जानती थी उसने जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया है। तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है मेरी जॉब से हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। उनकी आवाज़ नरम थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये जॉब अपने लिए करना चाहती हूँ। मुझे बस फारिग बैठना अच्छा नहीं लग रहा। उसने यकीन दहानी करवाई। खदीजा ने गहरी सांस अंदर को खींची। जोया ने कनखियों से उन्हें देखा कि शायद वो कुछ और भी कहें, मगर वो खामोशी से सामने दीवार के साथ लगे पौधों को देख रही थी। वैसे, जोया कंकारी, आप ठीक ही कहती हैं। मुझे इन मोहल्ले वालों के मसाइल से दूर रहना चाहिए था। वो नज़रें झुकाए गोद में रखे अपने हाथों को देखने लगी। पता है जोया, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ औरत को बहुत कमज़ोर समझा जाता है। औरत अगर मर्द से 4 कदम पीछे होकर चलेगी तो सब दाद देंगे, मगर जहाँ मटके शाना बशाना होकर चलेगी तो वही लोग उस पर उंगलियाँ उठाएंगे। खदीजा अभी भी सामने लगे पौधों को देख रही थी। हमारे माशरे के मर्दों को अपनी अना बहुत अजीज होती है। वो खुद को हर शय से बालातर समझते हैं, और जब कोई उनके मुकाबले आ खड़ा हो, खास करके एक औरत, तो उसे अपनी तौहीन समझते हैं। मर्द अपनी बीवी के मर्द अपनी बीवी को मारे, उसे भरे मजमे में सबके सामने गालियां दे, कुछ भी करे, किसी की हिम्मत नहीं होती उसे रोक सके। औरत के हक में कोई भी नहीं बोलेगा। सब यही कहेंगे कि ज़रूर इसी की कोई गलती होगी जो उसके शौहर ने उसे मारा है। और जब यही औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी, तब भी सारी उंगलियां उसी पर उठेंगी। जहाँ औरत की आवाज़ मर्द से ज़रा ऊंची हुई, वहाँ लोग उल्टा उसी औरत को बुरा भला कहेंगे, उसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसकी आवाज़ को दबा दें। उन्होंने चेहरा मोड़कर जोया को देखा, जो दम साधे बैठी थी। मर्द कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है जोया, मगर खुद से ज़्यादा कामयाब औरत उसे कभी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने तुमसे ज़्यादा मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है, और मैंने भी यहाँ आने के बाद लोगों को, उनकी बहुत सी तल्ख बातों को सुना, बर्दाश्त किया। सोचो ज़रा, एक अकेली औरत एक छोटी बच्ची के साथ अकेली रह रही होगी, तो लोग कैसी कैसी बातें करते होंगे। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। जोया ने समझते हुए सर हिलाया। फिर दिमाग में एक और सवाल आया, वो सवाल जो वो पिछले कई सालों से उनसे पूछना चाहती थी। एक और बात पूछूं अम्मा? आप मामू से राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसके सवाल पर उन्होंने चौंक कर उसे देखा। इतने सालों में पहली दफ़ा उसने उनका जिक्र किया था। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? तुम्हारे भाई के गवाह होने के बाद मैं सबसे पहले वहीं गई थी। जोया एकदम अपनी जगह पर सीधी हुई। ये बात उसके लिए नई थी। वहाँ जाने से पहले
میں خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر کے گئی تھی۔ میں جانتی تھی جو کچھ میں نے کیا تھا انہوں نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی وہ میری مدد کریں گے، مگر میں پھر بھی وہاں گئی اپنے بیٹے کے لیے۔ میں ان کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے کو بھی تیار تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، مگر جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا بھائی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ لندن جا چکے ہیں۔ آئی ایم سوری، زویا نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ سب چھوڑو، خدیجہ سر جھٹکتے اٹھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اب اس کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ اندر آ جاؤ، موسم کافی خراب ہو رہا ہے، وہ کہتے ہوئے اندر چلی گئیں۔ زویا وہیں سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی خدیجہ نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر کامران طاہر سے شادی کی تھی۔ تب خدیجہ کے گھر والوں نے ان سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ خدیجہ کے والدین کی وفات پر بھی ان کے بھائی نے فون کر کے انہیں اطلاع نہیں دی تھی اور وہاں آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے ماموں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ خدیجہ بھی گھر میں بہت کم ہی ان کا ذکر کرتی تھی۔ زویا کو ان کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ خدیجہ سے تو وہ جب بھی ان کے بھائی کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرتی وہ اسی طرح ہر بار اسے ٹال دیا کرتی۔ اس کے پاس خدیجہ کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ بھی تو نہیں تھا جہاں سے وہ اپنے ماموں کے بارے میں پتہ کرتی، اور وہ اسے کبھی بھی نہیں بتائیں گی، یہ تو طے تھا۔ مگر اسے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ انہیں ڈھونڈ نکالے گی، بالکل وہی امید جو اسے اپنے بھائی کے ملنے کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کی چین تھی جسے وہ انگلی پر گھماتا لفٹ سے باہر نکلا۔ ساتھ ہی سیٹی پر کوئی دھن بجا رہا تھا۔ اس کے قدم اذلان کے آفس کی جانب تھے۔ تبھی اذلان کے آفس کا دروازہ کھلا اور اس کی اسسٹنٹ منہ لٹکائے باہر آتی دکھائی دی۔ آصف مسکراتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہائے سبرینا۔ ہیلو۔ سبرینا پھیکا سا مسکرائی۔ اذلان آفس میں ہے؟ سبرینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ باس آفس میں ہی ہیں اور اس نے آس پاس دیکھا تو تھوڑا سا آگے کو جھکی، اور ان کا سٹون مین والا موڈ پھر سے آن ہو گیا ہے۔ اوہ، آصف نے سر ہلایا۔ تو اسی وجہ سے وہ منہ لٹکائے اس کے آفس سے نکلی تھی۔ یقیناً اذلان نے کسی بات پر ڈانٹ دیا ہوگا۔ آصف نے ہنسی دبائی۔ وہ سال کے 365 دن اسی موڈ میں رہتا ہے سبرینا ڈیئر۔ آصف مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا جبکہ سبرینا وہیں کھڑی اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ کوئی مانے گا یہ سی کھڑوس اذلان عباس کا بھائی ہے؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ کبھی تو اس چہرے پر مسکان بھی لے آیا کرو، ہر وقت کھڑوس بنے رہنا بھی صحت پر مضر اثرات ڈالتا ہے۔ آصف نے کرسی دھکیل کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اذلان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظر سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر تھی جس پر کوئی فائل کھلی تھی۔ آصف نے بغور اسے دیکھا۔ اس کا موڈ آج کافی خراب لگ رہا تھا۔ سفید شرٹ میں ملبوس، آستینوں کو کونیوں تک موڑ رکھا تھا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے اور ٹائی ہمیشہ کی طرح آج بھی نظارت تھی۔ سیاہ کوٹ پیچھے سٹینڈ پر لٹکا رکھا تھا اور ماتھے پر بڑ ڈالے وہ لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے سبرینا کو کیا کہا ہے؟ اب کیا کر دیا اس بیچاری نے؟ وہ بیچاری پچھلے 2 دنوں سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر رہی۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس کا دھیان آج کل کسی کام کی طرف بالکل بھی نہیں۔ اور اذلان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسا ان پروفیشنل رویہ رکھنے والے لوگوں کی میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں۔ تو تم اسے جاب سے نکال رہے ہو؟ سوچا تو یہی ہے، پر جب تک نئی اسسٹنٹ کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک اسے جھیلنا پڑے گا۔ وہ سخت بیزار لگ رہا تھا۔ آصف نے سر ہلایا۔ تبھی میز پر پڑا اذلان کا فون بجنے لگا، مگر اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ یقیناً ڈاکٹر شاہد نثار ہوں گے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اسے کال کر رہے تھے، مگر وہ ہر دفعہ انہیں نظر انداز کر دیتا۔ مہا کی کال ہے، آصف نے اس کے فون کی سکرین پر نظر ڈالتے کہا، ساتھ ہی محظوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اذلان نے فون اٹھا کر سائلنٹ کر دیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ آصف کے برو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ اس کی کال نہیں سنو گے تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ میں ابھی فارغ نہیں ہوں۔ اذلان دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ آصف نے ہنسی دبائی اور اذلان کے موبائل کو دیکھا جس کی سکرین پر مہا کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ وہ ابھی ابھی نہا کر باتھ روم سے نکلی تھی، ڈھیلی سی براؤن شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس۔ وہ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے تولیہ صوفے پر پھینکا، بیڈ پر رکھا فون اٹھایا جس پر مہرین کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ فون کان سے لگاتے وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک بھائی، ٹھیک ہی ہوں، میرے پاس تمہارے لیے اچھی خبر ہے۔ مہرین کی چہکتی آواز فون میں سے سنائی دی تھی۔ کیسی خبر؟ کل میرے گھر میں پارٹی ہے زویا۔
تم پارٹی کی وجہ سے اتنا خوش ہو رہی ہو؟ زویا کو حیرت ہوئی زویا کو حیرت ہوئی ارے نہیں بھائی، میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ کل ماس بھی پارٹی میں آئے گا۔ اوہ، زویا مسکرائی۔ تو اسی وجہ سے مہرین عباس کی آواز میں خوشی چھپائے نہیں چپ رہی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے مہرو، آخر تمہیں اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے نہیں زویا، ہمیں۔ زویا نے لب کھینچے، جانتی تھی مہرو اب کیا کہنے والی تھی۔ ہم دونوں مل کر اس سے بات کریں گے، اور تم بھی کل پارٹی میں آ رہی ہو۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ کل؟ میں تو کل نہیں آ سکتی، مجھے نہ۔ چپ کرو، مہرو نے اس کی بات کاٹی۔ اب میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر تم میرے گھر کیوں نہیں آتی؟ زویا نے آنکھیں میچیں۔ میں جب بھی تمہیں آنے کو کہتی ہوں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتی ہو۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ پریشان ہوئی۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ اذلان کے شک کرنے کی وجہ سے اس کے گھر نہیں آتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے مہرو، اس کی آواز مدھم تھی۔ بس پھر اگر کچھ نہیں ہے تو تم کل شام کو آ رہی ہو، اور یاد رکھنا اگر تم نہ آئی تو میں آئندہ کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ حتمی انداز میں کہتی زویا کا جواب سنے بغیر کال کاٹ چکی تھی۔ زویا بس گہرا سانس لیتے فون کی اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ ادھر مہرین اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس نے زویا سے آخری بات کہی اور کال کاٹ دی تھی۔ کیا ہوا مہرو؟ یہ کس بات پر اتنی صبح صبح غصہ کر رہی ہو؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو فضیلہ بیگم نے پوچھا، جو باقی گھر والوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ عباس صاحب صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آصف ان کے عقب میں بیٹھا تھا اور سامنے والے صوفے پر اذلان بیٹھا اپنے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ زویا تھی موم، مہرین ان کے عقب میں بیٹھتے بولی۔ پتہ نہیں آج کل اسے کیا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آصف تھوڑا آگے کو ہو کر بیٹھا، کنکھیوں سے اذلان کو دیکھا جو پوری طرح فون میں مگن تھا۔ پتہ نہیں بھائی، وہ جب پچھلی بار ہمارے گھر آئی تھی تب نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ یہاں اب آتی ہی نہیں، اور تو اور میں اسے جتنی دفعہ بھی یہاں آنے کو کہتی ہوں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتی ہے۔ اذلان کا فون پر چلتا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر آصف کو عجیب نظروں سے گھورا تھا، جیسے کہہ رہا ہو گئے خوش؟ تو اس میں یہاں نہ آنے کی تو اس نے یہاں نہ آنے کی کوئی وجہ بتائی تمہیں؟ فضیلہ بیگم کو تشویش ہوئی۔ نہیں۔ مہرین اداس ہوئی۔ پر میں نے بھی اب اسے کہہ دیا ہے، اگر کل پارٹی میں نہ آئی تو میں اس سے دوستی ختم کر دوں گی، مگر مجھے لگتا ہے وہ پھر بھی نہیں آئے گی۔ تم فکر مت کرو، فضیلہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایسا کرنا تھوڑی دیر تک میری فون پر اسے بات کروانا، میں بات کروں گی تو دیکھنا مان جائے گی۔ وہ مسکرائیں۔ تھینک یو ماں۔ مہرین خوشی کے مارے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ اچھا اب تم اٹھو اور میرے ساتھ آؤ، میں نے کل پارٹی کے لیے تمہارے لیے کچھ ڈریسز منگوائے ہیں، تم ان میں سے کوئی بھی پسند کر لو۔ فضیلہ بیگم اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تو برخوردار عباس صاحب جو ساری گفتگو کے دوران خاموش بیٹھے تھے، اب ہاتھ میں پکڑا کپ سامنے ٹیبل پر رکھتے ان دونوں سے مخاطب ہوئے۔ اب تم دونوں مجھے بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے؟ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عباس صاحب کو۔ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ ڈیڈ؟ اذلان نے بظاہر لا علمی کا اظہار کیا۔ جی ڈیڈ، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ آصف کا انداز نہایت معصومانہ تھا۔ بیٹا جی، باپ ہوں تم دونوں کا، اچھے سے جانتا ہوں کہ اس بچی کو تم لوگوں نے ہی کچھ کہا ہے جو وہ یہاں نہیں آتی۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ڈیڈ، ہم بھلا ایسا کیوں کہیں گے؟ آصف کی ایکٹنگ قابل دید تھی۔ عباس صاحب نے بغور انہیں دیکھا۔ یہ تو کل جب وہ یہاں آئے گی تو میں خود اس سے پوچھ لوں گا۔ پارٹی کا اہتمام گھر کے پچھلے حصے میں موجود ہال میں کیا گیا تھا۔ ہال میں جگہ جگہ ٹیبل رکھے تھے جہاں مہمان بیٹھے نظر آ رہے تھے، کچھ چلتے پھرتے آپس میں باتوں میں مشغول تھے۔ ایسے میں وہ دروازے کے پاس کھڑی بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی، اور یہ عمل پچھلے 20 منٹ سے جاری تھا۔ گولڈن کلر کے گاؤن میں ملبوس، بھورے بالوں کو کرل ڈال کر کمر پر پھیلائے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ، وہ مہرین تھی جو کب سے وہاں زویا کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر اس وقت مہرین کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جس کی نظر زویا کے انتظار میں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی، اور بالآخر وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ میرون رنگ کے جارجٹ کے سوٹ میں ملبوس، جس پر ہلکا ہلکا گولڈن ورک تھا، کانوں میں گولڈن ٹاپس، ہاتھوں میں میرون چوڑیاں، سیاہ بال دائیں جانب کندھے پر ڈال رکھے تھے، اور دوپٹہ گلے میں تھا۔
پیروں میں گولڈن ہیلز اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اذلان عباس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ مجھے پتا تھا، موم کے کہنے پر تو تم ضرور آؤ گی، مہرین نے اسے گلے لگاتے کہا۔ کل فضیلہ بیگم نے اسے پارٹی پر انوائٹ کرنے کے لیے فون کیا تھا، تو وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی انکار نہیں کر سکی۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو مہرو، زویا اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی۔ تھینک یو۔ اب آؤ ذرا، مام مجھ سے کئی دفعہ پوچھ چکی ہیں تمہارا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے لے کر چلنے لگی۔ زویا نے آس پاس نگاہ دوڑائی، وہاں ایلیٹ کلاس کے بہت سے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تو ان سب کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر دور کھڑے اذلان پر پڑی، جو اپنے سامنے کھڑے آدمی کی بات غور سے سن رہا تھا۔ سیاہ ٹیکسیڈو میں ملبوس، پورے بال جلد سے سیٹ کیے، وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ہال کی سفید روشنیوں میں اس کی نیلی آنکھیں مزید روشن دکھائی دے رہی تھیں۔ زویا نے اس پر سے فوراً نگاہ ہٹا لی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی بیٹا، آج تم یہاں آئی ہو، سب ساڑی میں ملبوس فضیلہ بیگم اسے گلے لگاتے بولی۔ وہ جواباً مسکرا دی۔ وہ ان سے علیحدہ ہوئی تو مہرین ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑے اسے ذرا سائڈ پر لے آئی تھی۔ زویا، وہ دیکھو، اس نے سرگوشی کرتے ہوئے آنکھوں سے دائیں جانب اشارہ کیا تھا۔ وہاں اذلان بھائی کے ساتھ معاذ حسن کھڑا ہے۔ زویا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو اذلان کے سامنے کھڑا شخص نظر آ گیا تھا۔ گرے 3 پیس ڈنر سوٹ میں ملبوس، بال نفاست سے سیٹ کیے اور چہرے پر کلین شیو، بہت جچ رہی تھی۔ وہ جیسا تصویروں میں نظر آتا تھا، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ تو کیا تم نے اس سے بات کی؟ زویا آس بھری نگاہوں سے مہرین کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ مہرین کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ زویا نے کنکھیوں سے دیکھا، اذلان اب ماں سے کچھ کہتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اگر موقع نہ ملے تو بنانا پڑتا ہے۔ زویا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس سے پہلے مہرین اس کی بات کا مطلب سمجھتی، زویا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے ماس کی جانب چلنے لگی۔ مہرین ارے ارے کرتی رہ گئی، مگر زویا نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ماز اس وقت اکیلا کھڑا تھا جب اس کی عقب سے گزرتی ایک لڑکی اسے ٹکرائی تھی۔ اوہ، آئی ایم سوری، زویا نے فوراً معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ ماز ہلکا سا مسکرایا۔ زویا کے عقب میں دیکھا جہاں مہرین لب نیچے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس کا بس نہیں چل رہا کسی طرح خود کو وہاں سے غائب کر لے۔ زویا نے چہرے پر مصنوعی حیرت طاری کی۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ کیوں مہرو، کون ہے یہ؟ تم انہیں جانتی ہو کیا؟ زویا نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا جو پتھر کا بت بنے کھڑی تھی۔ زویا نے اسے کوہنی ماری تو وہ چونکی۔ ہاں، میں جانتی ہوں انہیں۔ گریٹ، زویا چہکی۔ پھر ایسا کرو تم دونوں باتیں کرو، میں بس ابھی آئی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مہرین کو کچھ اشارہ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ مہرین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زویا اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کیا آپ بولتی نہیں ہیں مہرین عباس؟ معاذ نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے مخاطب کیا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مہرین کا دل رک گیا تھا۔ آس پاس لوگوں کا شور، میوزک کی آواز، ہر چیز جیسے تھم گئی تھی۔ تم مجھے جانتے ہو؟ وہ بے یقین تھی۔ آف کورس، میں تمہیں جانتا ہوں، وہ مسکرایا، دائیں گال میں ڈمپل نمایاں ہوا۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا یہاں کوئی بھی ایک شخص ایسا ہوگا جو تمہیں نہیں جانتا ہوگا۔ وہ بہت اپنائیت سے بولا تھا۔ نظریں مہرین کے چہرے پر جمی تھیں۔ مہرین کا دل چاہا خوشی کے مارے چیخ پڑے، مگر معاذ کے سامنے ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی، سو بس مسکرا دی۔ زویا کے ان دونوں کے پاس سے گزر کر جانے کے بعد چلتے ہوئے مڑ کر انہیں دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ سامنے کھڑے 6 فٹ 2 انچ کی وہ دیوار نہیں تھی۔ اس نے گردن سیدھی کی تو سامنے سپاٹ چہرہ لیے اذلان کھڑا تھا، جس سے وہ ٹکرائی تھی۔ زویا کے چہرے پر ناگواری ابھری، فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ چلتے وقت سامنے دیکھتے ہیں؟ اذلان ابرو اچکائے بولا۔ نظریں زویا کے سیاہ بالوں میں ہوتے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ میرون رنگ کے لباس میں اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ یہ رنگ ہر کسی پر یوں ہی جچتا تھا، یا اس لڑکی میں کوئی خاص بات تھی؟ وہ کیا ہے نا، میں تو ایک جاسوس ہوں، اور تم تو جانتے ہوگے کہ جاسوس کو اپنے چاروں طرف نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ اذلان اس کا طنز سمجھ گیا تھا اور اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ اس کی کہی بات بھولی نہیں ہے۔ تم ہر کسی کے ساتھ اسی طرح بات کرتی ہو یا پھر یہ لہجہ خاص میرے لیے ہے؟ اذلان نے سینے پر بازو لپیٹتے پوچھا۔ اور تم اپنے گھر آنے والے ہر شخص کو ہی جاسوس کہتے ہو یا پھر یہ کرم؟
خاص میرے لیے ہے۔ زویا بھی دو بدو بولی تھی۔ میں نے پہلے سوال کیا تھا۔ میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ تم دونوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے کسی سیریس ایشو پر بات ہو رہی ہے۔ آصف ان کے قریب آتے بولا۔ کیسی ہو زویا؟ اتنے دنوں سے آئی کیوں نہیں؟ وہ اذلان کے عقب میں آ کھڑا ہوا، موڈ کافی خوشگوار لگ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، زویا مسکرائی۔ دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ وجہ وہ بھی اچھے سے جانتا تھا۔ تبھی عباس صاحب وہیں آ گئے تھے۔ کیوں بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں ڈیڈ، بس اذلان ہم دونوں کو جوک سنا رہا تھا۔ آصف نے اذلان کے کندھے پر بازو پھیلاتے کہا۔ بالکل، اور اتنے اچھے اچھے جوک سنائے ہیں، ہنسی کے مارے میرے تو پیٹ میں ہی درد ہونے لگا ہے۔ زویا مسکرائی، اذلان کو دیکھا۔ سیریسلی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ویسے بیٹا، مہرو بتا رہی تھی آپ کسی وجہ سے اب یہاں آتی نہیں ہیں، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اذلان اور آصف نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زویا کو حیرت ہوئی۔ عباس صاحب وہ آخری شخص تھے جس سے انہیں اس سوال کی امید تھی۔ انکل وہ بس میں آج کل جاب ڈھونڈنے میں بزی ہوں، اسی لیے ٹائم نہیں ملتا، بہانہ گھڑ لیا۔ بس یہی بات ہے؟ وہ ابھی بھی مشکوک تھے۔ جی، وہ بدقت مسکرائی۔ آصف اور اذلان کی بھی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ تو پھر بیٹا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جاب بھی کرنی ہے تو ہمارے آفس میں کر لو، یہاں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اب حیران ہونے کی باری ان دونوں کی تھی، وہ کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے۔ ایکچولی میں زویا انہیں انکار کرنے کے لیے کوئی بہانہ سوچ رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی عباس صاحب بولے۔ ابھی جلد بازی میں فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جا کر آرام سے اس بارے میں سوچنا، پھر مجھے انفارم کر دینا۔ وہ شفقت سے کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ زویا نے سر اٹھایا، ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ زویا میری بات سنو۔ دفتن آصف اس کے سامنے آیا۔ بتائیں۔ مجھے پتا ہے تم اذلان کی اس دن والی بات پر غصہ ہو، پر میرا یقین کرو اس نے وہ باتیں دل سے نہیں کہی تھیں، اسے پتہ نہیں کس بات پر۔ وہ میرے بارے میں جو بھی سوچتا ہے سوچتا رہے، زویا نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے اس کے سامنے خود کو سچا ثابت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور جہاں تک بات ہے جاب کی تو تم لوگ فکر نہ کرو، میں کل ہی انکل کو انکار کر دوں گی۔ تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آصف نرم لہجے میں بولا۔ وہ پہلی ملاقات کے علاوہ ہر بار اسی طرح نرمی اور اپنائیت بھرے لہجے میں ہی اسے بات کرتا تھا۔ اور اذلان کی طرف سے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، وہ برا نہیں ہے، بس غصے کا تھوڑا تیز ہے۔ تم دیکھنا آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آصف نے دور کھڑے اذلان کو دیکھا۔ ایک بات پوچھوں آصف؟ زویا نے بغور اسے دیکھا۔ شیور، تم میری اتنی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ زویا کو اپنے سوال ہی عجیب لگے، مگر وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ آصف کے ماتھے پر لکیریں ابھری۔ اس دن تم نے مجھے بختاور کے بارے میں بھی خبردار کیا، پھر اذلان کے سامنے بھی مجھے ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور آج بھی تم یہاں میرے سامنے کھڑے اس بات کی معافی مانگ رہے ہو جو تم نے کی ہی نہیں۔ آصف کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ بتاؤں گا تو یقین کر لو گی؟ سچ بتاؤں زویا، تو تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے کوئی یاد آتا ہے، بس اسی لیے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ او مائی گاڈ، اب یہ مت کہنا کہ آصف میری شکل تمہاری کسی ایکس گرل فرینڈ سے ملتی ہے۔ زویا نے منہ پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ مسکرایا اور جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم میرا کارڈ اپنے پاس رکھ لو، اگر تمہارا دل اس جاب پر مان جائے تو مجھے انفارم کر دینا۔ ٹھیک ہے، زویا نے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے کر پرس میں ڈال دیا۔ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، اور وہ رکی۔ تھینک یو، اینی ٹائم۔ آصف سر کو ذرا سی جنبش دیتے مسکرا دیا تھا۔ زویا نے چہرہ موڑا، نظر سیدھا اذلان پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو زویا نے فوراً چہرہ پھیر لیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنا اتنا مشکل کیوں تھا آخر؟ اذلان ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، جب آصف کی کسی بات پر گردن پیچھے کی جانب پھینک کر ہنس رہی تھی، مگر اسے دیکھنے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس سے چند قدم دور وہاں کسی اور کی نظریں بھی آصف اور اس میرون لباس والی لڑکی پر ہی تھی۔ 2 دن بعد اسے ایک کمپنی میں جاب انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ آصف کی آفر ابھی تک اس نے قبول نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت اپنے سامنے بیٹھے سوٹڈ بوٹڈ سے درمیانی عمر کے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اس کا انٹرویو لینے کی غرض سے وہاں بیٹھا تھا، مگر پچھلے 15 منٹوں سے اس نے زویا سے جاب کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ البتہ اسے زویا کی ذاتی زندگی کے متعلق معلومات جاننے میں زیادہ دلچسپی ہو رہی تھی۔
ویسے آپ فارغ وقت میں کیا کرتی ہیں؟ وہ زویا کے چہرے کو اپنی بیہودہ نظروں کے اثار میں لیتے بولا۔ زویا کو کوفت ہونے لگی۔ دل چاہا سامنے رکھا پانی کا گلاس اس کے چہرے پر انڈیل دے۔ لوگوں کا قتل کرتی۔ اس کا دل چاہا کہہ دے، مگر وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے سپاٹ چہرہ لیے بولی۔ ویسے آپ کے امپلائیز فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں؟ آئی ہوپ یہ آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ ہم کام کی بات کریں۔ ہم کام کی بات ہی کر رہے ہیں مس زویا۔ وہ مسکرایا، کرسی کی پل سے ٹیک لگائے اپنی تھوڑی کھجانے لگا۔ زویا کو یہاں آنے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ ویسے بھی امپلائیز کے متعلق ہر بات ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے، خاص کر کے امپلائی جب ایک جوان اور خوبصورت لڑکی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ زویا نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا، کرسی دھکیلی اور کھڑی ہوئی۔ مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بیٹھ جائیں مس، بیٹھ جائیں، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ رٹائی سے مسکرایا۔ میں کب سے تمہاری بکواس برداشت کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے بکتے جاؤ۔ زویا اونچی آواز میں دھاڑی تھی۔ آدمی گڑبڑاتے اپنی جگہ پر سیدھا ہوا، آفس کے دروازے کو دیکھا۔ اس لڑکی کی آواز سن کر کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ دیکھو، وہ مدھم آواز میں بولا، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیٹھ کر۔ زویا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے منہ پر پھینک دیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آدمی کبھی اسے تو کبھی اپنے گیلے ہوتے کپڑوں کو دیکھتا، جیسے سمجھ میں نہ آیا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ واٹ دا ہیل! وہ چنگاڑتے ہوئے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، چہرے پر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کاش آج یہاں پانی کی جگہ تیزاب ہوتا تو میں تمہارے جیسے درندے کا حشر بگاڑ دیتی، زویا نے غصے سے کہا۔ ایک نفرت بھری نظر سامنے کھڑے آدمی پر ڈالی اور پرس سنبھالتی آفس سے باہر چلی گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی غصے سے سرخ ہوتا چہرہ لیے بلڈنگ سے باہر آ گئی تھی۔ وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑی ایک گاڑی کے پاس آ کر رکی اور اسے ٹیک لگائے خود کو کمپوز کیا۔ اس آدمی کی گھٹیا نگاہیں ابھی بھی اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا عورت صرف اپنے گھر کی چار دیواری میں ہی محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس نے آنکھیں میچتے ہوئے سوچا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اسے جاب کی ضرورت تھی، اور اگر آئندہ بھی اسی طرح کے لوگوں سے سامنا ہو گیا تو؟ اللہ، اب میں کیا کروں؟ وہ بڑبڑائی۔ اگلے ہی لمحے پرس میں رکھا فون بجنے لگا۔ اس نے وہیں گاڑی سے ٹیک لگائے جو نہ جانے کس کی تھی، پرس کندھے سے اتار کر کھولا۔ پرس کھلتے ہی لہجے بھر کو اس کے ہاتھ رک گئے، آنکھوں میں پہلے الجھن ابھری پھر لب بھیج گئے تھے۔ اس نے فون نکالنے کے لیے پرس کھولا تھا مگر اس سے پہلے ہی پرس میں رکھے آصف کے کارڈ پر نظر پڑی۔ اس نے آصف کو اس دن کے بعد سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اسے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر اب کبھی کبھار جن چیزوں سے بھاگنے کی کوشش کرو، قسمت ہمیں بار بار انہی کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اس نے موبائل کو نظر انداز کرتے ہوئے پرس میں سے کارڈ نکال کر دیکھا۔ کیا اسے آصف کے پاس جاب کر لینی چاہیے؟ وہ کارڈ پر نظر جمائے سوچ رہی تھی۔ آخر کو وہ مہرو کا بھائی ہے اور وہ اسے بہت بہتر طریقے سے نہ صحیح مگر اتنا تو جانتی ہی ہے کہ وہ ایسا ویسا نہیں، اور تو اور وہ اس کی عزت بھی کرتا ہے۔ وہ یہاں جاب کرے گی تو اسے کم از کم کسی بات کا خطرہ تو نہیں ہوگا۔ اس نے گہرا سانس لیتے کارڈ واپس رکھ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پیچھے گاڑی میں بیٹھے کسی نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ زویا کے ہاتھ میں موجود کارڈ اس نے دیکھ لیا تھا۔ انٹرسٹنگ، مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بہت صحیح فیصلہ کیا تم نے، میں تو 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ پر خیر تم بتاؤ، کافی لوگی یا چائے؟ آصف نے مسکراتے اپنے سامنے بیٹھی زویا سے پوچھا۔ وہ دونوں آصف کے آفس میں موجود تھے۔ اس نے کل ہی آصف کو فون کر کے اسے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں لوں گی، میں یہاں بس جاب کے سلسلے میں آئی ہوں۔ اس نے یاد دہانی کروائی، جیسے وہ تو اس کے یہاں آنے کا مقصد جانتا ہی نہ ہو۔ جانتا ہوں زویا، مگر تم پہلی۔ آصف کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آفس کا دروازہ کھلا۔ یار آصف، تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ میں کب سے؟ اذلان جو آصف سے بات کر رہا تھا اس کے سامنے بیٹھی شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی کی طرف دیکھ کر رک گیا تھا۔ تم یہاں؟ وہ آگے آیا۔ پچھلی بات یکدم جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ وہ ٹیبل کے پاس آ کر کھڑا ہوا جو آصف اور زویا کے درمیان حائل تھی۔ باری باری دونوں کو دیکھا۔ بیٹھ جاؤ اذلان، بتاتا ہوں، آصف نے پیشکش کی۔ اذلان نے ایک نظر زویا پر ڈالی جو تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کے عقب والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ زویا یہاں جاب کے لیے آئی ہے، اس نے بیٹھتے ہی آصف نے
اس کے بیٹھتے ہی آصف نے بتایا۔ ایکچولی میں نے سوچا، زویا نے اذلان کی جانب گردن موڑتے ہوئے کہا، اگر میں اسی آفس میں جاب کروں گی تو تمہاری جاسوسی بھی اچھے طریقے سے کر پاؤں گی۔ زویا مسکرائی۔ اس آدمی کو طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ویسے بھی وہ اس کا کیا بگاڑے گا؟ جاب تو ویسے بھی آصف کے پاس کرنی تھی، تو اگر ایسے میں اذلان کو ایک دو باتیں سنا بھی دی جائیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ آئی سی، اذلان نے سر ہلایا۔ آصف کو دیکھا جو زویا کے طنز پر مسکرا رہا تھا۔ ویسے میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی جاب ہے۔ آصف کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ زویا پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اذلان نے آنکھیں سکیڑی۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہی ہوگا، ہماری کمپنی کا CEO اذلان ہے۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے تھوڑی بہت ریسرچ تو کر کے آئی تھی۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑے۔ آصف اصل مدعے پر آنے سے پہلے لمبی چوڑی تمہید کیوں باندھ رہا تھا؟ میرا یہاں کیا ذکر؟ اس نے آصف سے پوچھا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تمہارا ذکر اس لیے میرے بھائی۔ وہ رکا، باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ کیونکہ میں زویا کو تمہاری اسسٹنٹ کی جاب دینے والا۔ کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ تیزی سے بولے، گویا اس کے سر پر کسی نے دھماکہ کر دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ دیکھو، تمہیں بھی تو ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ اذلان کی جانب اشارہ کیا، پھر زویا کو دیکھا۔ اور تمہیں جاب کی، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ جاب زویا کے لیے نہیں ہے۔ اذلان نے میز پر ہاتھ مارتے کہا۔ زویا کی تو مانو سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ ایکسکیوز می، کیا مطلب ہے میرے لیے نہیں ہے؟ وہ پوری کی پوری اذلان کی جانب گھومی۔ مطلب یہ کہ اذلان نے اس کے چہرے پر نظر جمائی۔ یہ جاب کسی ایسے انسان کے لیے ہے کہ اس سب کا ایکسپیرینس ہو، اور جہاں تک مجھے علم ہے یہ آپ کی پہلی جاب ہے مس زویا۔ میں کسی بھی ایسے انسان کو اپنی اسسٹنٹ بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ میرے رولز کے خلاف ہے۔ میں آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی۔ زویا کے انداز میں چیلنج تھا۔ اذلان یار، کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے نا وہ سیکھ جائے گی، تو تمہیں اسے موقع دینا چاہیے نا۔ آصف نے ان کی لڑائی ختم کروانا چاہی۔ اذلان نے گہرا سانس لیا، کچھ دیر سوچا جیسے فیصلہ کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے میرے کام میں کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ زویا کے ابرو تعجب سے اوپر کو اٹھے۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ گریٹ، آصف مسکرا دیا۔ تم کیا کہتی ہو زویا؟ زویا نے تھوک نکلا۔ وہی اذلان جسے وہ کچھ دیر پہلے باتیں سنا رہی تھی، اب اس کی اسسٹنٹ بننا پڑے گا۔ مگر وہ بھی کیا کرتی؟ اذلان نے اسے چیلنج کیا تھا، اور وہ اسے بتائے گی کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم اگلے ہفتے سے جوائن کر لینا۔ میں سبرینا سے کہتا ہوں، وہ تمہیں کام سمجھا دے گی، آصف نے کہا۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ تم نے ماں سے اس کا نمبر بھی لے لیا؟ زویا کو دھچکا لگا۔ وہ مہرین کے ساتھ شاپنگ کے لیے باہر آئی تھی۔ اس وقت دونوں شاپنگ سے فارغ ہونے کے بعد ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھیں۔ پہلی بات، مہرین نے بند مٹھی کی ایک انگلی کھولی۔ میں نے اس کا نمبر نہیں لیا، اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا تھا۔ اور دوسری بات، ایک اور انگلی کھولی۔ تم خود مجھے وہاں اس سے باتیں کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ مہرین نے شانے اچکائے، سامنے رکھا کیک کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر زویا بات کرتے کرتے رکی، ذہن میں جیسے ایک کوندا سا لپکا۔ مہرو، زویا کوہنیاں میز پر ٹکائے تھوڑا آگے کو جھکی۔ مجھے لگتا ہے ماس بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کی بات سے مہرین کو تو کویا سانس ہی تھم گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیک ابھی بھی منہ میں ہی تھا، جسے وہ چبانا تک بھول گئی تھی۔ میں نے اس دن پارٹی میں اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ جب تم سے بات کر رہا تھا تب بھی اس کی نظریں تم پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں، اور بعد میں بھی جب تم میرے ساتھ کھڑی تھی وہ بار بار تمہیں دیکھ رہا تھا۔ زویا نے مسکراتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ بھی؟ مہرین نے برا سا منہ بنا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مہرو۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔